واٹ اباؤٹ ود میٹنگ آف جنرل عاصم منیر, کن کن اقدام پہ انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ لیے؟ میں نے جو پوائنٹس اٹھائے جنرل صاحب کے ساتھ وہ یہ اٹھائے کہ آپ نے ٹاسک فورس کی بات کی ہے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ ٹاسک فورس بننی چاہیے, اور میں نے ایک بجلی کے بلوں کی بھی بات کی تھی کہ آپ کا جو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریٹ ہیں انہیں کم کیا جانا چاہیے. میں نے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے مانگا. میں نے ایک یہ بات کی کہ انٹر بینک کے ریٹ کا اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ کا ڈفرینس ہے. الحمدللہ ہماری میٹنگ کے تیسرے روز ہی اس پہ کام شروع ہو گیا. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ جو افغان ہیں ان کو ایک ٹائم لمٹ دی جائے گی 1 نومبر تک, اس کے بعد یہ یہاں سے موو آؤٹ کر جائیں ورنہ ان کی پراپرٹیز اور یہ ساری چیزیں لے لی جائیں گی. ہمارے پاس تو اپنے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو دے سکیں. جب انہیں ضرورت تھی ہماری, ہم نے ان کا ساتھ دیا. بالکل. اب ہمیں یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے ملک میں جائیں, اپنے ملک میں جا کے کام کریں اور ضرور آئیں ہمارے ملک میں پاسپورٹ کے ذریعے, جس طرح ہم ان کے ملک میں یا کسی بھی اپنے ہمسایہ ملک میں جاتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سونو ڈیجیٹل اور پروگرام ملک کا سرمایہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام ہے عبدالحی صدیق اور آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے کاشف انور صاحب, جو کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے وقت دیا اپنا اتنا قیمتی. کیسے دیکھتے ہیں سر ملکی حالات کو اور معیشت کو؟ دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. ہم سب کو محنت اور کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انشاءاللہ اگر اسی پیس پہ آپ کا ملک چلتا رہا اور اس طرح سے ہی افیکٹولی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنا کام کرتے رہے, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہی, انفورسمنٹ ہوتی رہی, تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم بہت جلدی جو ہم ڈیفالٹ کی کچھ عرصہ پہلے باتیں کر رہے تھے, الحمدللہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا. ڈیویلویشن کے ہم نے ایشوز کو فیس کیا, بہت جلدی ہمارے ایشوز ریزالو ہونے کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. سر آپ کی بات کر لیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ رہے اور پہلے پریزیڈنٹ ہیں آپ لاہور چیمبر آف کامرس کے, جو کہ 2 سال کے لیے ہیں, اور آپ کا پہلا مہینہ, اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں دوسرے سال کے. سر یہ بتائیے گا کہ واٹ موٹیویٹس یو کہ آپ اس پوزیشن پہ ہیں اور کہاں سے سٹارٹ کیا, تھوڑا سا اپنا بریف کریے گا. دیکھیے, آئی اسٹارٹیڈ مائی پالیٹکس ان 2012 اور میں 13-14 میں آئی واز دا وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر, اور پھر میں نے اللہ کی طرف سے ہی میرے جو سبجیکٹس بن گئے وہ اکانومی اور ٹیکسیشن بن گئے, اور میں نے کمیونٹی کے لیے آواز کو اٹھانا شروع کر دیا کہ ہم کیسے اپنے ٹیکس بیس کو بڑھا سکتے ہیں, کیوں ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا, کیا پرابلمز ہیں ہمارے ٹیکس کے سسٹم کے اندر. تو وہ پھر آواز اٹھاتے اٹھاتے اب الحمدللہ اگر کوئی بھی لاہور میں, یا میں تو سمجھتا ہوں کسی اور چیمبر میں ٹیکس سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے تو الحمدللہ کاشف انور کا نام ضرور لیا جاتا ہے کہ لاہور چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا جو فارمر پریزیڈنٹ کاشف انور ہیں وہ ٹیکس پہ بات کرتے ہیں, اور میں کمیونٹی کی بات کرتا ہوں کہ یہ دیز آر دا ایشوز جو ہماری کمیونٹی فیس کر رہی ہے, اور اگر ہم ان ایشوز کو ریزالو کریں تو ہمارا ٹیکس بیس بڑھ سکتا ہے, جو کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. تو انشاءاللہ جس طرح پچھلے سال کام کیا ہے اسی طرح الٹرا میں لیول بیسٹ کہ میں اگلے سال بھی کمیونٹی کی آواز اور اسٹیک ہولڈرز کے ایشوز کو اسٹیٹ تک پہنچانے میں اپنا جو میری ذمہ داری ہے میں اسے پورا کروں. صحیح. سر کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو ترقی کا انحصار ہوتا ہے وہ اکانومی پہ ہوتا ہے, معیشت پہ ہوتا ہے. جتنی معیشت سٹرانگ ہوتی ہے اتنا ہی ملک آپ کا اچھا چلتا ہے, اور آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ ساری چیزیں اس طرح سے چلتی ہیں, اور انڈسٹریز بھی فلرش کرتی ہیں. تو سر پاکستان کہاں پیچھے رہ رہا ہے, جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ اگر کام کرے موٹیویٹ ہو کے تو ہمارا پاکستان فلرش کرے گا اور انڈسٹریز بھی فلرش کریں گی ایز ویل. دیکھیں, ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنا چاہیے. ہم نے جو غلطیاں اپنے ماضی میں کی ہیں وہ اپنے حال میں اور مستقبل میں نہیں کرنی چاہیے. ہماری پچھلی گورنمنٹس نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کی کہ ہم نے قرضہ لیا اور اس قرضے کو کسی بھی پروڈکٹیو جگہ پہ نہیں لگایا. ہم نے انڈر پاسز بنائے, موٹر ویز بنائے, میٹروز بنائے, ہم نے سب کچھ بنایا فار دا فیسیلیٹیشن آف دا کمیونٹی, بہت ضروری ہے. لیکن اگر ہم نے اسی پیسے کو کہیں پر انڈسٹریل پارکس بنائے ہوتے, اگر ہم نے آلٹرنیٹ انرجی کے ریسورسز کے لیے گئے ہوتے, ڈیمز بنائے ہوتے, واٹر ریزروائرز بنائے ہوتے, تو شاید جو ہم نے قرضہ لیا ہوا تھا وہ اپنے خرچے کو خود پورا کر رہے ہوتے. اس کی مثال میں ایسے دوں گا
کہ جو بھی بزنس مین اگر قرضہ لیتا ہے, کیونکہ قرضہ لینا بری بات نہیں ہے, قرضے کو افیکٹولی استعمال کرنا جو پوائنٹ ہے. ہم جو بزنس مین ہیں وہ اگر اپنی انڈسٹری میں لگاتے ہیں, قرضہ لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, تو وہ نئی مشینری لگاتے ہیں, نئی ٹیکنالوجی لگاتے ہیں, اور انہوں نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ وہ جو ارن کریں گے اس پروفٹ سے وہ جو خرچہ ہے اس کو پورا کریں گے. تو ہم نے پیسہ لیا, پیسہ لے کے ہم نے سڑکیں بنا دی, انہوں نے جنریٹ تو کچھ نہیں کیا, تو ہمیں آؤٹ کم کچھ نہیں آیا. ہاں, ایک تو آؤٹ کم, اور اس کا پریشر کس پہ پڑا؟ عوام کے اوپر. اس کا پریشر کس کے اوپر پڑا؟ اس کا پریشر پڑا ہماری کرنسی کے اوپر. جب ہم نے $150 بلین ہم نے دینا ہے, تو یہ وہی پیسہ ہے جو پچھلی حکومتوں نے لیے. اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ, پوچھا جانا چاہیے. چلیں ہم نے پہلے نہیں پوچھا, آج کے بعد تو پوچھ سکتے ہیں. جب اگلی گورنمنٹ آئے تو اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ تم جو اپنے ٹینیور میں خرچہ کر لو گے, باہر سے قرضہ لو گے, کرو گے کیا, انویسٹ کہاں کرو گے, اور تمہیں اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. صحیح سر. اب یہ پچھلے دنوں آپ نے ایک ایشو دیکھا ہوگا, افغان کمیونٹی کو ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے, اور عاصم منیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ ان کو 1 تک ٹائم دیتے ہیں, 1 نومبر تک یہ یہاں سے چلے جائیں, ورنہ ہم ان کی پراپرٹیز بھی لے لیں گے, اور یہ ساری چیزیں وداؤٹ پاسپورٹ آپ نہیں آ سکیں گے. تو سر اس اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور ڈالر میں کیا اس کی وجہ سے کمی آئے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چیف آف دا آرمی اسٹاف کے ساتھ میٹنگ ہوئی لاہور میں, تو اس میٹنگ میں میں بھی تھا, اور جو سب سے خوش آئند بات ہے اس میٹنگ کے بعد وہ یہ ہے کہ انٹر بینک کا ریٹ زیادہ ہے, اوپن مارکیٹ کا ریٹ کم ہے, جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ روز بروز آپ کی کرنسی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. اور ہماری منسٹریز نے آواز بھی دے دی ہے کہ 240 سے 260 تک کی پیرٹی ہوگی ڈالر کی اور روپی کی, جو کہ بہت اچھی بات. بالکل, بڑی خوشائن بات ہے سر. دوسری بات, ہمارے پاس تو اپنے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو دے سکیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اگر ہمارے ہمسایہ ممالک سے آئے, جب انہیں ضرورت تھی ہماری, ہم نے ان کا ساتھ دیا. اب ہمیں یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے ملک میں جائیں, اپنے ملک میں جا کے کام کریں, اور ضرور آئیں ہمارے ملک میں پاسپورٹ کے ذریعے, جس طرح ہم ان کے ملک میں یا کسی بھی اپنے ہمسایہ ملک میں جاتے ہیں. اس بات کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ ہم اسمگلنگ کی جب بات کرتے ہیں تو ایران اور افغانستان کے ساتھ اسمگلنگ کی بات کرتے ہیں, اور ہماری انڈسٹری تب تک نہیں چل سکتی جب تک ہماری اسمگلنگ بند نہیں ہوگی, جب تک آپ کے یہاں پر انڈسٹری نہیں لگے گی. اور وہ تبھی ہوگا کہ جب انفیئر یا جو اللیگل مینز ہیں اس سے ہمارے ملک کے اندر پروڈکٹس نہیں آئیں گے. تو جو سوال تھا آپ کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ احسن اقدام ہے. ہمیں جب ہمارے وسائل بہتر ہو جائیں گے, ہمارا ملک اپنا بہتری کی طرف چلا جائے گا, تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے بعد میں کیا کرنا ہے. لیکن اس وقت یہ ایک احسن اقدام. سر اس کے علاوہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا, کچھ بریکنگ بھی دیں ہمیں کہ واٹ اباؤٹ ود میٹنگ آف جنرل عاصم منیر, اور کیا اور باتیں ہوئی, کن کن اقدام پہ انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ لیا ہے. اور دیکھیں, میں نے جو پوائنٹس اٹھائے جنرل صاحب کے ساتھ وہ یہ اٹھائے کہ آپ نے ٹاسک فورس کی بات کی ہے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ ٹاسک فورس بننی چاہیے, اور میں آج پیپر پڑھ رہا تھا کہ وہ بھی اناؤنس ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ, مطلب آپ کی سنی گئی ہے. جی الحمد. دیکھیں یہ کمیونٹی کی سنی گئی ہے. یہ آپ تو انہی کی آواز. میں نے اپنے لیے نہیں مانگا کچھ, میں نے پاکستان کے لیے مانگا ہے, میں نے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے مانگا ہے, میں نے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے مانگا. میں نے ایک یہ بات کی کہ انٹر بینک کے ریٹ کا اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ کا ڈفرینس ہے. الحمدللہ ہماری میٹنگ کے تیسرے روز ہی اس پہ کام شروع ہو گیا تھا, اور وہ بہتر ہونی شروع ہو گئی تھی. میں نے ایک بجلی کے بلوں کی بھی بات کی تھی کہ آپ کا جو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریٹ ہیں انہیں کم کیا جانا چاہیے, اور جو ٹیکسیشن ہے اس کے اوپر اس کو سردیوں میں لے جائیں, کیونکہ سردیوں میں بل کم آتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ بھی ضرور ہماری گورنمنٹ کوئی لے گی, افیکٹولی اور ایفیشینٹلی کوئی اس پہ قدم اٹھائے گی. میں نے گرے اور وائٹ اکانومی کی بھی بات کی تھی کہ ہماری جو گرے اکانومی ہے اس کا پورشن بہت زیادہ ہے. کچھ ایسے اقدامات کریں, کچھ ایسے قوانین بنائیں کہ گرے اکانومی کا پیسہ وائٹ اکانومی میں آ جائے اور وہ کنٹریبیوٹ کرے, کیونکہ اگر وہ گرے میں رہے گا تو وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پائے گا. جس طرف آپ کی اکانومی جا رہی ہے, بہتر طرف جا رہی ہے, جب ہم آپ کے ملک سے جو آپ کی ضروریات ہیں
وہ اللیگل مینز سے جائیں گی کسی دوسرے ملک میں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پاکستانی شہری اس بات کو نہیں قبول کرے گا. ہمارے جانے چاہیے ہیں، ایکسپورٹ ہونی چاہیے ہمیں، لیکن پہلے ملک کی ضرورت کو پورا کیا جانا چاہیے، ناٹ ایٹ دا کاسٹ کہ آپ اپنے ملک میں چیزوں کو مہنگا کر دیں اور دوسرے ملک میں آپ چیزیں سپلائی کر دیں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ایک بات کی گئی اور ہر جگہ پہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے ڈالرز کی بھی نقل و حرکت ہوتی تھی پاکستان سے جانے کی، اس کو روکا گیا ہے. اور یہ اسی کی ایک بات ہے کہ آپ کا انٹر بینک میں کرنسی آپ کی اسٹرانگ ہو گئی. صحیح ہو گیا. سر پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں سے عوام تو بہت پریشان ہے پاکستان کے، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کمی کیسے آئے گی؟ دیکھیں ہمارے جو تمام ایشوز ہیں اس کا جو مدر کاز ہے وہ ڈیویلویشن ہے. ڈیویلویشن وہاں کام آتی ہے جہاں پر ایکسپورٹس زیادہ ہوتی ہیں. ہم نے تو ساری چیزیں امپورٹ کرنی ہوتی ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہماری کرنسی اسٹرانگ ہو تاکہ انفلیشن آپ کے عوام پہ نہ جائے. میں نے جنرل صاحب سے یہ کہا کہ جنرل صاحب ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں چارٹر آف اکانومی چاہیے. آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ بٹھائیں، ان سے چارٹر آف اکانومی سائن کرائیں، اس کے بعد گو فار دا الیکشن. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے الیکشنز نہیں کرانے یا ہم الیکشنز نہیں چاہتے، ہم کنڈیشن کے ساتھ الیکشنز چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر بیٹھیں اور ہمیں بتائیں عوام کو کہ اگلے 20 سے 25 سال انہوں نے ملک کو کیسے لے کے جانا ہے. کسی کے آنے یا کسی کے جانے سے کسی بھی بات میں یا پالیسی میں فرق نہیں آنا چاہیے. سو اٹ از دا نیڈ آف دیٹ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر بیٹھیں. اور دیکھیں یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ فار اکنامک اسٹیبلٹی. سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں اگر کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہو تو اسے بہت سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. پیپر ایشوز ہیں، ہمارے گورنمنٹ کے کچھ آفیشیل پیپر سائننگ ایشوز ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے لمبے ٹائم میں وہ جو ہیں رجسٹرز اور وہ فائلز، وہ کہتے ہیں نا پہیا لگا ہوتا ہے لیکن کئی لوگوں کا نہیں لگتا. تو سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو؟ دیکھیں میں تو یہ نارملی کہتا ہوں کہ مجھے ملنے کے لیے آپ کو کسی ٹائم اپوائنٹمنٹ، کسی وزٹنگ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. یس، لاہور چیمبر کا کام ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو اسسٹ کریں، لیکن دیکھیں ہر شخص لاہور چیمبر نہیں آ سکتا. لیکن میں یہ ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کا اچھا لیگل ایڈوائزر ہونا چاہیے. جب آپ کا لیگل ایڈوائزر اچھا ہوتا ہے تو آپ کو بہت کچھ آسانیاں وہاں سے مل جاتی ہیں. جب آپ نے ٹیکس کی فائلنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے ڈاکومنٹس کیسے بنانے ہیں. لاہور چیمبر کا کام ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کی آواز کو اسٹیٹ تک پہنچائیں. تو وی ٹرائی اور لیول بیسٹ کہ ہم اسٹیک ہولڈرز کی آواز کو اٹھائیں. انشاءاللہ. سر جس طرح آپ ملک کا سرمایہ ہے اور عوام جو ہماری یوتھ ہے وہ بھی ایک سرمایہ ہے، سرمایہ سے کم نہیں ہے، تو برین ڈرین چل رہا ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں. سنا گیا کہ اس سال پاسپورٹ آفس کے باہر بھی کافی لائنز دیکھی گئی جو باہر جانے کے خواہشمند تھے. تو سر ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا انہیں باہر جا کے روزگار کا بندوبست کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ہی صرف کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے برین ڈرین کا آپ کے ملک سے ہونا، لیکن ہمیں اس بات کو بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ اس ملک میں ایسے حالات نہیں تھے تو برین ڈرین ہو رہا ہے. کیوں کوئی باہر جانے کا سوچ رہا ہے؟ کون رسپانسبل ہے؟ کس کی وجہ سے یہ برین ڈرین ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے یہاں پر انڈسٹری لگی ہوتی تو الٹیمیٹلی ان تمام کی کھپت یہاں پر ہو جاتی، وہ یہاں پر استعمال ہو جاتے. لیکن اگر برین ڈرین بھی ہو رہا ہے تو اس کو بھی پازیٹیو دیکھنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی اگر وہ باہر جائیں گے، ان کو باہر ریسورس ملے گا تو وہ پیسے ضرور آپ کے ملک کے اندر بھیجیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. ان دی اینڈ پیسے تو گھر میں ہی آنے ہیں نا. یہ بات دیکھیں اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. ہمیں برین پہلو ہے ڈرین بالکل کو سر، اس کو بالکل کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اگر باہر کے ملک میں آپ کو بہتر روزگار ملتا ہے اور آپ اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس پیسے کو آپ اپنے ملک کے اندر واپس بھیجیں گے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہوا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے اس ملک میں پیسہ نہیں بھیجنا، اس ملک کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، تو پھر ہمیں اس ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے کہ انڈسٹری یہاں پر زیادہ سے زیادہ لگے تاکہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں وہ یہاں پر کام کر سکیں، انہیں روزگار ہم مہیا کر سکیں. لیکن اس کے لیے ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے، ہمیں بہت کام کی ضرورت ہے. یہ ود ان اے ڈے اور ود ان اے 2 نہیں ہوگا، یہ ہمیں میڈیم اینڈ لانگ ٹرم. کوئی ٹائم فریم آپ کے ذہن میں ہو
مطلب آپ کی پریکٹس رہی ہے شروع سے کہ آپ کہیں کہ اس سال تک انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہو سکیں گے؟ دیکھیں جو ابھی اگر میں شارٹلی کہوں اور شارٹ ٹرم جو اسٹریٹجیز ہیں اس پہ تو میں آئی ایم ویری ہوپ فل کہ دسمبر تک آپ کے ملک کے حالات بہتر ہوں گے. ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ اپروولز میں بہت ڈیلے ہوتا ہے اور جن لوگوں نے پلاٹ لیے ہوتے ہیں جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ چکی میں پستے رہتے ہیں ساری عمر کہ ہمیں پلاٹ مل جائے. سر اپروولز کیوں لیٹ ہوتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں دیر آر نمبر آف ایشوز فار اٹ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پراپرلی ڈکلیئر کیا ہو، ہم نے اپنی ٹیکس ریٹرنز کے اندر فائل کیا ہو تو شاید ڈیلیز ایسے نہیں ہوں گے. ہم اگر جینون طریقے سے کام کریں اور ہماری اکانومی کے زوال کا ایک سب سے بڑا جو میں گرے اور وائٹ اکانومی کی بات کرتا ہوں کہ ہمارا بہت سا پیسہ ہمارا ریئل اسٹیٹ میں چلا گیا ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو آپ کی اکانومی چلتی ہے، کیونکہ کنسٹرکشن جب چلے گی تو سارے انٹرلنکڈ جو بھی ساری انڈسٹریز چل پڑتی ہیں، روزگار چلتا ہے، انڈسٹری چلتی ہے. تو وہ ہمیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وی نو ویئر دا لوپ ہولز آر. ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نہ ہی تو کسی نے باہر سے آنا ہے اور نہ ہی ہمیں کسی نے سکھانا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پرابلمس کہاں ہیں. جس طرح سے ہم نے جو اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا ایشو تھا اس پہ ہم نے آپ کے فارن کرنسی کے جانے کا بہت بڑا ایشو تھا، ہم نے اس پہ اوور کم کیا ہے. تو جب ہم باقی ایشوز کو بھی اوور کم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. جی تو ہمارے ساتھ تھے کاشف انور صاحب جو کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کے وقت کا بہت شکریہ. اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سنو ڈیجیٹل. اللہ حافظ ناصر.